آپ تشریف فرما ہے. میں چاہوں گی جس طرح سے امتیاز آپا نے بھی توحید کے حوالے سے عقیدہ توحید کا ذکر بڑے عمدگی سے بہت اچھے الفاظ سے کیا، آپ یہ فرمائیے گا کہ توحید کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس کو کس طرح سے فرمائیں گی؟ فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت عمدگی کے ساتھ توحید کے جو بنیادی گفتگو ہے اس پر کلام ہوا، اور جیسا کہ ابھی ذکر بھی کیا گیا کہ توحید کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماننا، ایک سمجھنا، منفرد بنانا. اور اگر اس کی شرعی اصطلاح میں تعریف دیکھی جائے تو ایمانیات میں اللہ رب العزت کے لیے جو چیزیں خاص ہیں ان کو صرف رب تعالیٰ کے لیے ہی منفرد کر دینا اور خاص کر دینا اور خاص ہی سمجھنا، یعنی وہ صفات اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، اور اس کے متعلق ہم اپنا عقیدہ بھی یہ رکھیں کہ اللہ رب العزت کے سوا وہ صفات کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی. پھر یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ توحید بیسیکلی نفی اور اس بات دونوں کے امتزاج کا نام ہے. یعنی ایک طرف ہم اس بات کی نفی بھی کریں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کے ساتھ اس بات کا اقرار بھی کریں کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات مبارکہ ہے جو لائق عبادت بھی ہے، اور اسی کا تقرب ہمیں تلاش کرنا چاہیے. یہی جو توحید ہے اس کا بیسک کانسیپٹ ہے. اور اگر ہم اس کی اقسام پر غور کریں وہیں سے ہمیں جو دلائل ملتے ہیں، اور قرآن پاک میں اسی کے حوالے سے ذکر کیا گیا، یعنی مختلف قسم کے دلائل قرآن پاک میں توحید کے حوالے سے بیان کیے گئے. سب سے پہلے جو ہے وہ آتی ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق بھی فرمایا، اس کا مالک بھی ہے، اور تمام نظام کو چلانے والا بھی وہی ہے، جس پر قرآن کریم میں سورہ صف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ خلقکم وما تعملون. اللہ رب العزت نے تمہیں بھی پیدا فرمایا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو تمہارے افعال ہیں، ان کو بھی پیدا کرنے والا صرف اور صرف رب کریم ہی ہے. پھر دوسرے پہلو سے اگر دیکھیں، یعنی جو توحید کی دوسری قسم ہے وہ ہے توحید الوہیت، یعنی جب اللہ رب العزت ہی کائنات کا خالق ہے تو ظاہر ہے کہ اسی کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے اور اسی کے تقرب کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کے حوالے سے قرآن کریم میں جو ہمیں دلیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ لا تدعو مع اللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کی کو نہ پکارو، کسی کی عبادت نہ کرو. دعا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو تو وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات مبارکہ کی بارگاہ میں، اللہ ہی کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، کیونکہ حقیقتاً عطا کرنے والا وہی ہے. اور جب کائنات کا کل کائنات کا خالق ہے تو ظاہر ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی. اسی لیے کہا گیا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ سمجھو، ایسے خدا کو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل تو صرف اللہ رب العزت کی ربوبیت پر ہی تمہارے پاس موجود ہے. اگر غور کرو یا قرآن کا مطالعہ کرو، دونوں جانب سے ایک ہی دلیل ملتی ہے کہ اللہ رب العزت ہی کائنات کا خالق ہے، لہٰذا پھر وہی عبادت کے لائق بھی ہے. اور تیسرا درجہ ہے توحید اسماء و صفات، یعنی جو اسماء اور جو صفات اللہ رب العزت نے اپنے لیے بیان فرمائی ہیں اور جن کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے جن کا ذکر ملتا ہے، وہ تمام اسماء اور صفات صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہیں، اور اس کی مثل ان صفات میں، ان اسماء میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. جیسا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل، رب تعالیٰ کی مثل کوئی اور چیز کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں توحید کا درس دیا اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، اللہ رب العزت نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے کس چیز کو؟ من قال لا الہ الا اللہ، جو شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ، اس شخص کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے کہ اس پر آگ اثر انداز ہو یا اس کو جہنم میں ڈالا جائے. یعنی یہ توحید کے ماننے والوں اور کلمہ توحید کا اقرار کرنے والوں اور اس عقیدہ رکھنے والوں کے لیے یہ بشارت دی گئی ہے کہ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب نار سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. مگر پھر اسی کا اگلا جز بہت اچھا بیان فرمایا، وَيَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ جو آپ کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں اور یہ جو آپ اقرار کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے ہونا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے، ورنہ جو شخص صرف
صرف دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھے اور دل میں ایمان نہ ہو تو اس کو تو منافق کہا جاتا ہے، وہ توحید کا ماننے والا نہیں کہلاتا. لہٰذا توحید کا ماننا بھی ہے، اور قرآن و حدیث کی وضاحت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نہ صرف توحید کا اقرار زبان سے ضروری ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ کے قلب میں اس کی شمع کا روشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں تو انسان ایسا کامل انسان بن سکتا ہے اور پہلی سیڑھی پر جو ہے وہ قدم رکھ دیتا ہے کہ جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے. اللہ